3-4 افسران کو ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وابڈا ٹاؤن میں ان کے گھر بھی موجود ہیں، بہترین گاڑیاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو اتنی تنخواہ سے تو کسی کا بھی وہ نہیں ہوتا۔ مالیاتی امور میں بے قاعدگیاں، فنڈز کے غلط استعمال اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں جو کہ آڈیٹر جنرل کی طرف سے بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا کرپشن کر کے معطل ہونے والے کرپٹ ہیں، یا اس کا نوٹس لے کر ان کو معطل کرنے والے کرپٹ ہیں جو انہیں دوبارہ بحال کر دیں۔ عبدالسلام صاحب کی کوٹیاں ہیں موجود، یہ دیکھ لیں، لیکن وہ کاغذات میں وہ ان کے نام نہیں ہوں گی۔ ایم ڈی تعینات ہوئے ہیں حفیظ لغاری صاحب، ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ کس طرح بحال ہوئے اور ان کی تعیناتی؟ میں تو 3 کوٹیوں کو کہوں گا، اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنا لے گا؟ سیکٹری ہاؤسنگ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نور نظر ہیں، ان کے چہتے ہیں، انہوں نے ان کو ایکس سی این کی پوسٹ سے اٹھا کے پرموٹ بھی کر دیا اور ان کو ڈپٹی جو ایم ڈی لگا کے بار بار ہیر پھیر کے وہی افسران آپ کو ملتے ہیں جو کرپشن میں لتھڑے پڑے ہیں۔ جن لوگوں نے بل پاس کیا ہے اس بل کے اوپر ذیشان شوکت گوندل کے بھی دستخط ہیں، ایم ڈی صاحب کے بھی دستخط ہیں، اور نوٹس بھی وہی لے رہے ہیں۔ آپ بار بار ایک آدمی کو خود ہی معطل کرتے ہیں کرپشن میں، پھر اس کی انکوائری بھی مکمل نہیں ہوتی، اور جب مکمل انکوائری نہیں ہوتی، سزا اور جزا کا تعین بھی نہیں ہوتا، پھر آپ اس کو بحال کر کے ایک اچھا اعلیٰ پوسٹ پہ آپ تعینات کرتے ہیں۔ ایم ڈی مظفر گڑھ اور ان کو ایڈیشنل چارج کوٹ اڈو کا دیا، وہاں وہ 1 کچھ ارب کی کرپشن پہ حکومت نے ان کو معطل کر دیا۔ وہ کوٹیشن ورک کہاں ہیں؟ وہ بوگس بلنگ جو کی گئی ہے مختلف الیکٹریکل سٹی میں، ڈیزل پیٹرول کی مد میں اور دیگر اخراجات کی مد میں جو بل پے کیے گئے ہیں، ان میں محمد سعید عباس اور اس کے بعد عبدالسلام اور عارف عباس، ان تینوں پہ انکوائریز تھیں جن پہ اربوں روپے غبن کا انچارج تھا۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ دیکھیں تو وہ کہتی ہے کہ جی یہ بوگس بل یہاں پہ بہت بنتے ہیں۔ اتنی بڑی کرپشن کی شکایت سامنے آ گئی، اینٹی کرپشن کے قانون میں جوں تک روح نہیں رنگی، نہ ڈی جی صاحب بھی خاموش ہیں اور متعلقہ ڈائریکٹر ملتان بھی خاموش ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں نا، 46 کروڑ کا پریزنٹ کر دیا گیا تھا، تو وہاں پہ کوئی ایڈیٹر نے پھر اس پہ اعتراض لگایا۔ ایم ڈی واسا ہیں، ان کے اوپر آگے جس فرم کا ذکر کیا گیا یہ بھی گجرانوالہ کی فرم ہے، میڈیا میں آنا شروع ہوئی ہیں، تو اس پہ پھر یہ چیک روک دیا گیا۔ جو اوپر تک حصہ جانا تھا انہوں نے کہا کہ یار یہ پھر خراب کرے گا، اس کو ٹرانسفر کرو۔ جنریٹر جو چلتا ہی نہیں ہے ان کی مد میں یہ لاکھوں کروڑوں روپے نکلوا لیتے ہیں۔ ذیشان شوکت گوندل کی تعیناتی کے دوران ان پر اور بھی بہت سارے سنگین الزامات تھے۔ اعتراضات آ جاتے ہیں آڈیٹر جنرل کی طرف سے، پھر ہر بندہ اپنے بیچ بچاؤ کے لیے لگ گیا۔ واسا کے 46 کروڑ روپے کی کرپشن کا جو چیک ہے، جو فیک پیمنٹ کی گئی، گلگشت نارڈ ڈویژن میں بوگس بل بنا ہے۔ یہ ایک سب انجینئر سے لے کر ایم ڈی تک چیک کرتے ہیں، اس کے بعد بل بنتا ہے۔ بل انہوں نے پھر جا کے وہاں پہ چیزیں چیک کی تو وہاں پہ تو 5 کروڑ کا بھی کام نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو حصہ کم مل رہا تھا۔ ایم ایس پارک احتشام ٹریڈرز یہ جے وی کی جانب سے یہ چیک وجود مطلب بھیجا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی گجرانوالے کے، یہ بھی گجرانوالہ کے، تو ان کے گجرانوالہ میں تعینات رہے تھے، تو ان کے تعلقات وہاں سے۔ پھر میپکو ہے، وہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم نے 2.25 ارب سے زائد کی رقم بلوں میں لینی ہے۔ سزا و جزا کے قانون کے تحت کس پر سزا امپلیمنٹ کر کے اس کو ملازمت سے برخاست کیا گیا، اس کو جیلوں میں ڈالا گیا، اسے ریکوری کی گئی، کوئی ایک ایگزامپل بھی نہیں ملتی۔ ختم نہیں ہوتے، دب جاتے ہیں، فائلیں دب جاتی ہیں، مٹی کی نظر ہو جاتی ہیں، ٹیبل کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اپلیکیشنز کو کلیئر کرنے کے بعد بھی وہ کلیئر نہ کر سکیں اور پھر ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو جائیں تو آپ محکمے کا رخ کس طرح سے ٹھیک کریں گے؟ کوٹیشن ورک چلایا ہے جس میں یہ تو 46 کروڑ کی رقم پکڑنے کی بات ہے، اور بہت سارے کروڑوں کی بلز ہیں جو کہ پیپر ورک بل کے طور پر کیش کروایا گیا ہے، کک بیک لینے کے الزامات ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ اسی طرح کے 1-2 سکینڈلز اور سامنے آ گئے تو یہ ملتان کے اندر اس منصوبہ یہ مکمل ہو جائے تو پھر افسران کی بھی ہمت بڑھتی ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی ہے کر لو۔ تو ہمارے ہاں جزا اور سزا کا قانون تو موجود ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ واسا میں کرپشن سالہ سال سے وتیرہ ہے، اور یہ شکایات آج کی نہیں ہے، گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ کی ہیں۔ یہ بھی اسی طرح سے بحال ہوئے ہیں جس طرح سے عبدالسلام صاحب بحال ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو یاسین لاکسی نیوز کے پروگرام فرنٹ سیٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب رانا طارق صاحب، سینئر جرنلسٹ اینکر پرسن ہیں۔ آج ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ملتان واسا کی ڈیولپمنٹ کے لیے
पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 25 अरब से ज़ायद के फंड मुख्तस किए गए, जिस सिलसिले में वासा ने मुल्तान में तरक्याती काम शुरू कर दिए। बेशतर इलाकों में ऐसी पाइपलाइन तब्दील की गई जहां पर कभी पानी रुकने या पाइपलाइन ब्लॉक होने की शिकायत नहीं थी, जबकि जो गुंजान आबाद इलाके हैं उन इलाकों में जहां साल से सीवरेज लाइन कभी खुली नहीं है, उन प्रोजेक्ट्स को वहाँ लाइन की तब्दीलियों को मंसूबों को पसे पर्दा रखा गया। शहरियों की इन तमाम शिकायत के बावजूद वासा में 46 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम का बोगस चेक बोगस रकम की अदायगी के तहत कैश करवाया गया। उसके पीछे क्या स्टोरी थी? इस वाक़े में ना सिर्फ डिप्टी एमडी को ट्रांसफ़र किया गया, शायद वो रुकावट था, और वो ऑफिसर तैनात किए गए जो मुल्तान में गुज़श्ता 1 साल से करप्शन के दर्जनों मुकदमात में ज़ेर समात और उस मतलूब थे। उनको मुल्तान से ट्रांसफ़र करके दीगर अजला में भेजा गया और डिप्टी एमडी ज़ीशान गोंदल को ट्रांसफ़र करके दोबारा उन्हीं अफसरान को मुल्तान में लाया गया जिन पर करप्शन के बहुत सारे इल्ज़ामात थे और इंक्वायरीज ज़ेर अल्तवा थी, ज़ेर समात थी। तो बात करते हैं वासा में करप्शन के हवाले से शिकायत किस हद तक दुरुस्त हैं या गलत हैं, इस सिलसिले में बात करेंगे जनाब राना तारिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से, आप ठीक हैं? राना साहब, इस वक्त मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में वासा के 46 करोड़ रुपए की करप्शन का जो चेक है, जो फेक पेमेंट की गई, चेक तो ओरिजिनल है, यानी कि पेपर वर्क की मद में उसे कैश करवाया गया किकबैक के तौर पर। उसमें बेनिफिशरी कौन कौन है और कौन कौन मफादात ले चुके हैं, किसको रास्ते से हटाया गया, असल कहानी है क्या? देखें, अभी आपने इंट्रो में ज़ीशान गोंदल साहब का नाम लिया। जी बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना, वो डिप्टी एमडी थे यहाँ पे मुल्तान में। तो उनके इख्तियारात का ज़रा आप थोड़ा सा तयन कर लेना कि उनके इख्तियारात में क्या क्या चीज़ें हैं। उनके इख्तियारात में ये चीज़ें हैं कि उनके पास डायरेक्टर वर्क्स का भी मेरे ख्याल है चार्ज था उनके पास, ठीक है ना, ये वो तो डायरेक्टर वर्क उनके पास था, डायरेक्टर इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग का काम ये होता है ना कि वो हर चीज़ अप्रूव करती है, चेक चला जाता है फिर एमडी जो वासा हैं उनके इख्तियारात। जी बिल्कुल। लेकिन उनका अप्रूवल, ये पहली बात तो ये है कि चेक अगर वो उन्होंने बोगस पकड़ा है तो उनके अप्रूवल कहाँ तक गए? क्या उन्होंने दौरान अप्रूवल, जब एक ये मेरा ख्याल है गुलगश्त नॉर्थ का ये सिलसिला है, नॉर्थ भी वहाँ पे पाइपलाइन थी और वहाँ पे वो बिछी नहीं बिछी, उस पे फिर उन्होंने कहा, लेकिन इस दौरान इन्होंने अप्रूव क्यों किया? अप्रूव करने के बाद ही, जब आप काम को अप्रूव करते हैं तो फिर बिल बनता है ना, या पहले ही बिल बना देते हैं? पहले टेंडर पास होता है, फिर काम होता है, काम होने के बाद बहुत सारे अफसरान एक सब इंजीनियर से लेकर एमडी तक चेक करते हैं, उसके बाद बिल बनता है। तो क्या सिर्फ ये जो नींद से जो उठा है, ये महकमा उठा है कि जी 46 करोड़ का बोगस चेक बन रहा है, तो और महकमे के अफसरान नहीं शामिल हुए इसमें के अंदर? तो मुझे तो ये चेक पास होके क्लियर भी हो, ये चेक आ गया था क्लियरेंस के लिए, 41 करोड़ का प्रेजेंट कर दिया गया था। तो वहाँ पे कोई एडिटर ने फिर इसको पे एतराज़ लगाया है, तो उस एतराज़ के बाद जब थोड़ा सा चीज़ें सर्कुलेट हुई हैं, मीडिया में आना शुरू हुई हैं, तो उस पे फिर ये चेक रोक दिया गया। यानी फिर फिर एक कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए लेटर लिखा गया। उस कंसल्टेंसी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती ECSP, ये इनको भेजा गया। इन्होंने फिर जाके वहाँ पे चीज़ें चेक की, तो वहाँ पे तो 5 करोड़ का भी काम नहीं है, 5 से भी कम का नाम है। तो फिर इस मरहले पे जो है, इन्होंने जो ज़ीशान गोंदल साहब, इन्होंने लेटर लिख दिया कि जी ये तो चेक गलत है, क्योंकि ये खुद उसमें मतलब इन पे मुद्दा आना था कि भी आप जो बैठे हैं डायरेक्टर इंजीनियरिंग की पोस्ट पे, तो आपने क्या किया? तो फिर एक चीज़, जिस तरह से चैमा गोइयाँ है, ये कोई हतमी बात नहीं मैं कर रहा, लोग ये कहते हैं कि शायद इनको हिस्सा कम मिल रहा था तो इन्होंने इस तरह से ये लेटर लिख दिया और ताकि काम पे स्टॉप लग जाए। फिर जो सीरियस एलिगेशन है, जो ये MD वासा हैं, इनके ऊपर आगे जिस फर्म का जिक्र किया गया, ये भी गुजरांवाला की फर्म है, ये खुद भी गुजरांवाला के रिहायशी हैं, जो मौजूदा मैं फैसल शौकत शायद है इनका नाम, ठीक है ना। तो ये भी इनका MS पार्क एहतशाम ट्रेडर्स, ये भी
کی جانب سے یہ چیک وجود مطلب بھیجا گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی گجرانوالے کے یہ بھی گجرانوالہ کے، تو ان کے گجرانوالہ میں تعینات رہے تھے، تعینات، تو ان کے تعلقات وہاں سے پھر بنے، تو اس حوالے سے پھر یہ چیزیں سامنے آئیں. اب بات کرنے کی ایک آدمی جس نے، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے حکومت کا 41 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بچائی ہے، تو اسی کا ٹرانسفر پھر کیوں؟ یا تو پھر یہی ہے نا کہ اس کو حصہ کم مل رہا تھا ان کو، اور پھر یہ جو اوپر تک حصہ جانا تھا انہوں نے کہا کہ یار یہ پھر خراب کرے گا، اس کو ٹرانسفر، یہ راستے سے ہٹایا، یہ راستے سے اس کو ہٹایا جائے. مطلب وہ یوں کہہ لیں کہ بھی ان کو کچھ مبینہ طور پہ یہ میں باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ حتمی باتیں تو نہیں ہیں. جب یہ آگے آگے سلسلہ چلے گا، مزید انکوائری ہوگی، تو پھر حتمی باتیں بھی سامنے آئیں گی. تو میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ ان کو حصہ شاید کم مل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ کیا بات ہے. پھر اوپر والوں نے یہ دیکھا کہ یہ سب کے پول کھولے گا، تو اسی کو ٹرانسفر کر دو. یہ میرا نقطہ نظر ہے، یہ کوئی حتمی رپورٹ کی میں بات نہیں کر رہا. تو اسی طرح سے دیکھیں ایس ڈی او انوالو ہوتا ہے، ایکس سی این انوالو ہوتا ہے، نیچے سب انجینئر انوالو ہوتا ہے، لیبر انوالو ہوتی ہے، ہر ایک کے بل بنتے ہیں. لیکن یہ واسا کا تو بالکل ہی کوئی، میں کہتا ہوں کہ سمجھ سے بالا تر ہے. یہ واسا چل کیسے رہا ہے؟ اب آپ اس واسا کو دیکھ لیں کہ میپکو ہے، وہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم نے 2.25 ارب سے زائد کی رقم بلوں میں لینی ہے. ایک طرف گورنمنٹ پنجاب کلیم کرتی ہے کہ جی جو ہم بل ہیں وہ بجٹ میں بنا کے ان کو دے دیتے ہیں، کہ جو بل ہوتے ہیں گیس کے، اس کے لائبلٹیز کی ہے. پھر آپ اگر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ دیکھیں تو وہ کہتی ہے کہ جی یہ بوگس بل یہاں پہ بہت بنتے ہیں، جنریٹر جو چلتا ہی نہیں ہے ان کی مد میں یہ لاکھوں کروڑوں روپے نکلوا لیتے ہیں. اسی سلسلے میں جو ابھی 2023-24 کی بات ہوئی تھی، تو 3 افسران، ان میں محمد سعید عباس اور اس کے بعد عبدالسلام اور عارف عباس، ان تینوں پہ انکوائریز تھیں جن پہ اربوں روپے غبن کا انچارج تھا. ٹھیک ہے نا. جو محمد عباس تھے وہ انکوائری سے بچنے کے لیے عدالت چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے حکم امتناعی مل جائے تو میری جان چھوٹ جائے. لیکن وہ پھر جو اوپر کے ہاؤسنگ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سیکٹری تھے، انہوں نے انیشیٹو لیا اور عدالت کو لکھا کہ جی یہ نہیں ہو، تو پھر عدالت نے ان کی انکوائری مطلب حکم امتناعی نہیں دیا. اس کے بعد آپ محمد سعید کو دیکھ لیں، ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس تھے. مالیاتی امور میں بے قاعدگیاں، فنڈز کے غلط استعمال اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں جو کہ آڈیٹر جنرل کی طرف سے بھی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد عبدالسلام ہے، جو دیکھیں ایم ڈی مظفر گڑھ، اور ان کو ایڈیشنل چارج کوٹ ادو کا دیا. وہاں وہ 1 کچھ ارب کی کرپشن پہ حکومت نے ان کو معطل کر دیا. معطل کرنے کے بعد ان کو دوبارہ بحال کر دیا، اور اب لودھرا میں ان کو کرپشن کیس کیا ختم ہو جاتے ہیں دوبارہ بحالی کے؟ دیکھیں نا، دب جاتے ہیں، ختم کچھ نہیں ختم نہیں ہوتے، دب جاتے ہیں، فائلیں دب جاتی ہیں، مٹی کی نظر ہو جاتی ہیں، ٹیبل کی نظر ہو جاتی ہیں، الماریوں کی نظر ہو جاتی ہیں، کہ وقتی طور پہ آپ اس کو دبا لیتے ہیں لیکن نہیں ہوتا. اچھا، پھر پبلک جو پی سی اے ہے اس میں ان کو بلایا گیا، ان افسران کو، جو وہاں کے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تسلی بخش وہاں پہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکے. اس کا مطلب وہ پھر آڈٹ پیراز وہی موجود ہیں نا، وہ پی سی اے میں جا کے ختم ہوتے ہیں نا. جب ان کو مطمئن کر دیں آپ کہ بھی یہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم مطمئن ہیں، تو یہ آڈٹ پیراز ختم کر دیے جائیں. اب آڈٹ پیراز بھی موجود ہیں. کیا میرا اب آپ سے بھی سوال ہے اور حکومت پنجاب سے بھی سوال ہے، کیا حکومت پنجاب کے پاس افسروں کا کال ہے؟ مطلب ہے ہی نہیں افسران، کہ آپ بار بار ایک آدمی کو خود ہی معطل کرتے ہیں کرپشن میں، پھر اس کی انکوائری بھی مکمل نہیں ہوتی، اور جب مکمل انکوائری نہیں ہوتی، سزا اور جزا کا تعین بھی نہیں ہوتا، پھر آپ اس کو بحال کر کے ایک اچھا اعلیٰ پوسٹ پہ آپ تعینات کرتے ہیں، تو پھر کس طرح سے آپ کرپشن روک پائیں گے؟ مجھے تو اب ڈر یہ ہے کہ اللہ اللہ کر کے یہ 25 ارب روپیہ آ تو گیا ملتان کے لیے. مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ اسی طرح کے 1-2 سکینڈلز اور سامنے آ گئے تو یہ ملتان کے اندر اس منصوبہ یہ مکمل ہو جائے اور شہریوں کو کوئی سکون ملے سیوریج کے حوالے سے اور صاف پانی پینے کے حوالے سے. ادھر سے میپکو روتا ہے کہ جی ہمارے بل ہیں، ان کو کوئی چیک نہیں کرتا. یہ واسا کلیم کرتا ہے کہ جی ہم نے تو، انہوں نے اوور بلنگ کی ہوئی ہے. بھی اوور بلنگ عام شہری جا کے چیک کرے گا،
وہ یہی افسران ہی چیک کریں گے نا. اب یہ صورتحال ہے کہ میرے ذرائع کلیم کرتے ہیں مبینہ طور پہ ملتان کی کچھ تحصیلیں ایسی ہیں واسا سے ریلیٹڈ جہاں پہ وہ ٹیوب ویل لگے ہوئے صاف پینے کا، لیکن وہ موقع پہ موجود نہیں ہے، لیکن میپ کو ان کے لیے بل کلیم کر رہا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ کام عام آدمی کا تو نہیں ہے. عام آدمی، میں صحافی ہوں، آپ بھی صحافی ہیں، ہم تو صرف ایک آواز اٹھا سکتے ہیں نا جی بالکل کہ ہمارے پاس تو یہ اختیارات تو نہیں ہے نا کہ بھی جا کے ہم وہاں پہ فوراً چیک کریں اور جزا سزا دے دیں. لیکن یہ یاسین لک مجھے سمجھ سے بالا تر ہے میری نظر میں. ایک افسر کو حکومت خود سسپینڈ کرتی ہے 1 مہینہ پہلے، ٹھیک ہے، اس پہ ایلیگیشنز ہیں، سیریس ایلیگیشن ہے، پھر وہ آڈٹ پیراز کے اندر بھی موجود ہے. آپ اس کو پھر نہ جزا اور سزا تک وہ کرتے ہیں، اس کا کارروائی کرتے ہیں، نہ انکوائری کرتے ہیں، اس کو پھر بحال کیا اور دوبارہ لگا دیا. جب آپ اس طرح کا کام کریں گے تو پھر افسران کی بھی ہمت بڑھتی ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی ہے کر لو. اس سے پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ عام پبلک اس وقت ذلیل ہو رہی ہے. لوگ سیوریج ان کے گلیوں میں بھی، آپ آئے دن سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں پانی کھڑا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، فلٹریشن پلانٹ، بجلی کٹی ہوئی ہے، تو عام آدمی کہاں جائے؟ ذیشان شوکت گوندل کی تعیناتی کے دوران ان پر اور بھی بہت سارے سنگین انتظامات تھے. دوران ورکنگ تقریباً 1 سال وہ یہاں گزار گئے ہیں. اس عرصے کے دوران جو پٹیشن ورک چلایا ہے، جس میں یہ تو 46 کروڑ کی رقم پکڑنے کی بات ہے، اور بہت سارے کروڑوں کی بلز ہیں جو کہ پیپر ورک بل کے طور پر کیش کروایا گیا ہے، کک بیک لینے کے الزامات ہیں، پبلک میں چیک گم ہوئی ہیں، ان کی ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں. وہ کوٹیشن ورک کہاں ہیں؟ وہ بوگس بلنگ جو کی گئی ہے مختلف الیکٹریکل سٹی میں، ڈیزل پیٹرول کی مد میں اور دیگر اخراجات کی مد میں جو بل پے کیے گئے ہیں، مختلف ان کے ایس ڈی اوز انوالومنٹ ہے، سب انجینئر انوالومنٹ ہے. آپ کو یاد ہے کہ عامر بخاری صاحب ان کے واسا ہی کے ہمارے ایس ڈی او ہیں جو رنگے ہاتھوں ریفر لیتے ہوئے گرفتار بھی ہو چکے ہیں، جس کے باوجود ابھی تک اینٹی کرپشن میں اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ سوال یہ ہے میرا. اتنی بڑی کرپشن کی شکایت سامنے آ گئی، اینٹی کرپشن کے قانون میں جوں تک نہیں رنگی، نہ ڈی جی صاحب بھی خاموش ہیں اور متعلقہ ڈائریکٹر ملتان بھی خاموش ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں نا، اس کی وجہ جب آپ ایمانداری اور پبلک کو ریلیف دینا چاہیں تو کوئی بھی بیچ میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا کہ کوئی آپ کو روک سکے. اگر آپ کوئی چیز رکاوٹ ہے تو میں تو وہی اپنا نقطہ نظر یہی کہوں گا نا کہ بھی کہیں نہ کہیں دال ساری ہی کالی ہے، سب افسران اس میں انوالو ہیں. کوئی اکیلا آدمی اتنی بڑی کرپشن نہیں کر سکتا، جو میرا نقطہ نظر ہے. تو اس میں سارا محکمہ انوالو ہے. پھر بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کی بات آپ نے کی، تو اینٹی کرپشن بھی اسی پاکستان کا، اسی پنجاب گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، اور اسی میں تعینات بھی مختلف ڈپارٹمنٹ سے لوگ جاتے ہیں، ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں، وہ اسی کا حصہ ہے نا. تو ہمارے ہاں جزا اور سزا کا قانون تو موجود ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. دیکھیں نا، قرآن کو بھی جب آپ کھول کے دیکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جس نے نیک عمل کیا، جس نے نیک عمل کیا، جس نے نیک عمل کیا، ٹھیک ہے نا. آپ عمل کی بات کریں نا، قانون پاکستان میں بار بار ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ قوانین پاکستان میں ہے، لیکن ان پہ عمل نہیں ہے. آپ جتنے مرضی ہے محکمے بنا دیں، اینٹی کرپشن بھی آ گیا، نیب بھی آ گیا، ایف آئی اے بھی آ گیا، لیکن کیا لوگوں کی جو پبلک منی ہے، جو ٹیکس سے اکٹھی ہوتی ہے، وہ لوٹنا بند ہو گئی ہے؟ وہ میرے خیال ہے زیادہ شد و مد سے سلسلہ جاری ہے. تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں اگر اربوں روپے کی کرپشن کروں گا تو 10-20 کروڑ روپیہ کسی کو دے کے جان چھڑوا لوں گا. یہ تو نیب کا بھی قانون تھا، پلی بارگیننگ کا، کہ جی آپ اتنے روپے دے دیں تو آپ کے سارے کیسز معاف. کرپشن آپ نے 1 ارب کی ہے، اب وہ میرا خیال ہے قانون ختم ہے یا جاری ہے، اس کا مجھے ابھی علم ہے. مفاد میں سب کے وہ کیوں ختم ہوگا؟ تو تو پھر اس تمام بیوروکریسی تمام پولیٹیشین کے حق میں ہیں اور بنائے اس لیے تو بس پھر آپ اینٹی کرپشن یا نیب یا ایف آئی اے کو کیوں دوش دیں گے؟ تو جب میرا یہ سوال ہے آپ سے بڑا سادہ سا، یہ جو 46 کروڑ روپے کی چیک کی کہانی چلی کہ اس کو پاس کروانے کی کوشش کی گئی، اس پروسیجر کا انکشاف ذیشان شوکت گوندل نے کیا، اس کے بعد پروسیجر سٹیپ بائی سٹیپ کہاں تک چلا اور اب کیا پروسیجر ہے؟ اصل میں دیکھیں یاسین لاکھ، جب اعتراضات آ جاتے ہیں آڈیٹر جنرل کی طرف سے، پھر ہر بندہ اپنے بیچ بچاؤ کے لیے لگ گیا، کیونکہ چیز واضح ہو گئی نا کہ یہ آپ کے نقصان ہے. اس کے بعد پھر
خط و کتابت شروع ہو جاتی ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کے بھی ایم ڈی صاحب ہیں جو فیصل شوکت ہیں, انہوں نے آگے لیٹر لکھ دیا. ہاں, پہلے ذیشان شوکت صاحب جو ڈپٹی ذیشان گوندل ڈپٹی ایم ڈی جو ہیں, انہوں نے لیٹر لکھ دیا. اس کے بعد اس کا نوٹس جناب ایم ڈی صاحب نے, فیصل صاحب نے لے لیا. اب فیصل صاحب نے جناب اپنے ٹھیکیدار کے ذریعے سے ایک وضاحت بھی وہ کروا دی کہ جی یہ, اس وضاحت کو دیکھتے ہوئے پھر جو ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب ساؤتھ پنجاب ہیں, انہوں نے بھی نوٹس لے لیا. پھر کمشنر صاحب کی تک کہانی آئی تو انہوں نے بھی نوٹس لے لیا. تو یہ نوٹس ہی ہیں. یعنی کہ جن لوگوں نے بل پاس کیا ہے اس بل کے اوپر ذیشان شوکت گوندل کے بھی دستخط ہیں, ایگزیکٹلی صاحب کے بھی دستخط ہیں, جی اور نوٹس بھی وہی لے رہے ہیں, وہی نوٹس لے رہے ہیں. تو یہی ہے نا, دیکھیں نا, کسی بھی اس وقت اندھے تھے جب یہ سائن کر رہے تھے اس کے بل کے اوپر, تو کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, معاملہ باہر آیا تو یہ نوٹس لینا اور یہ وضاحت, یہ تو وہی ہے نا کہ پھر اپنی اسکن سیو کرنے کے لیے کہ یہ سارے معاملات ہوئے کہ دیکھیں جی ہم کارروائی کر رہے ہیں, اور یہ اعلیٰ افسران کے بھی کھاتے میں ڈالنی ہے نا کہ دیکھیں جی بڑا ایک ویجیلنٹ افسر بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. اسی طرح جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب ہیں وہ بھی بڑے ویجیلنٹ اور معاملات دیکھ رہے ہیں. تو یہ صرف ہے خانہ پوری. اصل کہانی تو یہ ہے نا کہ عوام کے سامنے کھل کے آئے کہ کون کس کا قصور تھا, کس نے پیسہ لوٹا اور یہ پیسہ کہاں کہاں تک گیا. میرا صرف یہی ہے, جس طرح میں نے پہلے شروع میں بھی یہی کہا کہ ایک حکومت پنجاب لیٹر جاری کرتی ہے, اس کو ان کو جو پی سی اے کی کمیٹی اس میں بلایا جاتا ہے, ایڈیٹر جنرل اپنی رپورٹ میں کہتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے, وہ کوئی اپنی وضاحت نہیں دے پاتے پی سی اے میں, آڈٹ پیراز موجود ہیں, پھر آپ ان کو بحال کر کے پھر آپ ان کو اچھے عہدے پہ لگا دیں. تو یہ کیا ہے سلسلہ؟ اس سے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ حکومت بھی نہیں چاہتی, اور مجھے تو ایک حکومت کا یہ بھی نظر آتا ہے کہ بار بار ہیر پھیر کے وہی افسران آپ کو ملتے ہیں جو کرپشن میں لتھڑے پڑے ہیں, انہی کو آپ اچھے عہدوں پہ تعینات کرتے ہیں. کیا واسا کے پاس, حکومت پنجاب کے پاس افسران کی شدید قلت ہے جو کہ نیک ہوں, جو کہ ایماندار ہوں, جو کہ اس ملک اور قوم کا پیسہ بچا سکیں اور عوام کی خدمت کر سکیں, جو عوام اپنے ٹیکسوں کے پیسے سے پیٹ کاٹ کر حکومت کو پے کرتی ہے, جگہ جگہ ماچس سے لے کے اور ہر چیز پہ ٹیکس دیتی ہے. میرا ایک سوال ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہمارے ڈپٹی ایم ڈی تعینات ہوئے ہیں حفیظ لوگاری صاحب, ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ کس طرح بحال ہوئے اور ان کی تعیناتی, ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ بھی اسی طرح سے بحال ہوئے ہیں جس طرح سے عبدالسلام صاحب بحال ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ یہ تو یار بڑے اچھے آدمی لگے بھائی, ان کے بارے میں میڈیا میں رپورٹس بھی ہیں, سارا کچھ ہے, چیزیں موجود ہیں, آن ریکارڈ موجود ہیں. بڑے شریف النفس انسان یار میں نہیں ملا, اچھا ہوا نہیں ملا, شریف النفس تو ہوں گے نا, لیکن محکمے کے لیے جو رپورٹس ان کے بارے میں بتاتے ہیں, میڈیا رپورٹس کرتا رہا ہے, وہ تو شریف النفس کی کہانی نہیں ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ یہ کرپشن میں انوالو تھے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کے نہ انکوائری ہوئی اور نہ ان کو ہوا. جو اب جو سیکٹری ہاؤسنگ ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نور نظر ہیں, ان کے چہتے ہیں, انہوں نے ان کو ایکس سی این کی پوسٹ سے اٹھا کے پروموٹ بھی کر دیا اور ان کو ڈپٹی جو ایم ڈی لگا کے اور چیزیں کر دی. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جن کے اوپر ایلیگیشنز ہوں اور وہ ان ایلیگیشنز کو کلیئر کرنے کے بعد بھی کلیئر نہ کر سکیں اور پھر ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو جائیں, تو آپ محکمے کا رخ کس طرح سے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں, اگر سیکرٹری صاحب ان کے سفارشی ہوتے تو ان کو ٹرانسفر ہی نہ کرتے. شکایات پہ کرپشن بھی ان کے اختیار میں تھا, بٹھا کے رکھتے. انہوں نے ٹرانسفر کیوں کیا, واپس کیوں لائے؟ دیکھیں نا, یہ وقتی طور پہ یہ کام ہوتا ہے کہ جی نوٹس لے لیا گیا, وقتی طور پہ ہوتا ہے, ٹرانسفر کر دیے جائیں. اب دھول جھونکنے کے اور میڈیا میں خاص طور پہ معاملہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کام ہوتے ہیں. ابھی اس کی میں مثال دے دوں کہ توسا میں وہ جو ایڈز کا کیس سامنے آیا تھا جس میں 330 بچوں کے وہ ہوئے تھے ایڈز کے حوالے سے, تو وہاں پہ جو اس وقت ایم ایس تھے اس وقت ان کو معطل کر دیا گیا وقتی طور پہ, اور اس کے بعد ان کو ایک اور اچھی سیٹ پہ پوسٹنگ کر دی گئی. تو یہ پاکستان کا کلچر ہے کہ وقتی طور پہ یہ چل رہا ہے. یہ 73 سالوں سے 74 سالوں سے جب سے ہم آزاد ہوئے, یہ تو کلچر اسی طرح سے چل رہا ہے.
اور لوگوں کو پتہ بھی ہے. دیکھیں نا, ایک افسر ایک تعینات ہوتا ہے, اس کی سیلری کا سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 50,000 لے رہا ہے, 60,000 لے رہا ہے, تو لیکن اس کی لائف کو دیکھیں, وہ اتنی لیوش لائف گزار رہا ہے کہ جس طرح اس کی تو آمدن کروڑوں روپے ہیں. ابھی انہی 3-4 افسران کو ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وابڈا ٹاؤن میں ان کے گھر بھی موجود ہیں, بہترین گاڑیاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, تو اتنی تنخواہ سے تو کسی کا بھی وہ نہیں ہوتا جتنی انہوں نے کہ یا تو یہ ظاہر کریں کہ جی ہماری جو ہے نا کوئی وہ جائیداد ہے, پرانی وراثتی جائیداد ہے جس کی ہمیں انکم آتی ہے, ایسا بھی کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا. سوال ہے کہ آپ نے بات کی ابھی رانا صاحب کے ان کی وابڈا ٹاؤن میں کوٹھیاں, کس کی کوٹھیاں وابڈا ٹاؤن؟ یہ عبدالسلام صاحب کی کوٹھیاں ہیں موجود, یہ دیکھ لیں, لیکن وہ کاغذات میں وہ ان کے نام نہیں ہوں گی, کیونکہ اگر کاغذات میں نام ہوں گے, بے نامی جائیداد ہوگی, تو یہ تو کل کو وابڈا ٹاؤن میں ہیں. انہوں نے میرے خیال 3 کوٹھیاں جو میرے علم میں ہے 3 کوٹھیاں ہیں, ان کو یہ دیکھتے ہیں, لیکن ان کے نام ان کے کاغذات تو میرے سامنے نہیں ہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہی ان کی سپرویژن کرتے ہیں, یہی دیکھتے ہیں. اب ایک آدمی جو 1,00,000 سوا لاکھ 2 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہو مہینہ, وہ وابڈا ٹاؤن میں کروڑوں روپے کی, بلکہ میں تو 3 کوٹھیوں کو کہوں گا اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنا لے گا. لیکن کیا ہے کہ وہ نہ ان کے نام پہ ہوں گی, یہ تو کہہ دیں گے جی میرے تو نام پہ ہی نہیں ہے, میں تو ویسے ہی آتا جاتا ہوں, یہ تو فلانے نے کمائی. جو آپ سلسلہ دیکھ لیں, جتنے بھی افسران جو آج تک پکڑے, تو یہی دیکھ لیں نا. ابھی ایک FBR میں سیل بنا ہوا ہے کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ بھی یہ ٹیکس گوشوارے جمع کرواتا ہے, اس کی آمدنی تو اتنی ہے, لیکن اس کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے, سٹائل ہے, وہ تو بہت زیادہ لگژری, اتنی آمدن تو شو نہیں کرتا. تو یہ FBR ان افسران کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتا؟ اچھا, ابھی جو ذیشان شوکت گوندل کی, کیونکہ اس سارے کیس کے اندر وہ مرکزی کردار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں, ہائی لائٹڈ بھی وہ ہیں, ان کی وہاں ایک ڈائریکٹر خاتون ورکس تھی, ڈائریکٹر ورکس تھی, ان کے ساتھ کے کچھ بہت ساری اسٹوریاں سامنے آئی تھیں, وہ کیا تھی؟ دیکھیں نا, جب آپ کسی محکمے میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ خواتین ہوتی ہیں تو یہ معمول کا سلسلہ بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اور خاص طور پہ جو سب-آرڈینیٹ ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, جس میں میں کسی پہ ایلیگیشن نہیں لگا رہا, یہ میں ایک اوور آل آپ کو المیہ بتا رہا ہوں, ویو بتا رہا ہوں کہ وہ خاتون ہوتی ہیں جو وہاں پہ تعینات ہوتی ہیں, نچلے عملے کا پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ افسر کو خوش رکھیں تو ہماری کی بھی کوئی پروموشن ہو جائے گی, ذاتی پراپرٹی سمجھنے کا. اس حوالے سے تو یہ سکینڈلز تو ہر محکمے میں سلسلہ ہے. اور یہ چیزیں میں جس طرح پہلے کہہ چکا ہوں کہ افسران کی اسکروٹنی ہونی چاہیے, اور ان لوگوں کو ہی تعینات کیا جانا چاہیے کہ جن کے بارے میں یہ گورنمنٹ کو بھی شور ہو کہ یار یہ ایماندار لوگ ہیں. ہمارے ہاں تو نہ قانون ہے, لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہے, کوئی جزا نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. بس اسی طرح سے 78 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ یوں ہی چلتا رہے گا. اور نہ تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت پنجاب کے پاس کوئی ایماندار افسران ہے, کال پڑا ہوا ہے, جو بھی آتا ہے وہ لوٹنے کے لیے آتا ہے. اللہ اللہ خیر صلی. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. دیکھیں, واسا میں کرپشن سالہ سال سے وتیرہ ہے, اور یہ شکایات آج کی نہیں ہے, گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ کی ہیں. واسا میں اب تک ہونے والی کرپشن کے نتیجے میں کتنے افسران معطل ہوئے, پھر بحال ہوئے. دیکھیں, یا کرپشن کر کے معطل ہونے والے کرپٹ ہیں, یا اس کا نوٹس لے کر ان کو معطل کرنے والے کرپٹ ہیں جو انہیں دوبارہ بحال کر دیتے. ان دونوں میں کہیں نہ کہیں ایرر ضرور ہے. تو بات ہے کہ سزا و جزا کا قانون ہے. واسا, ملتان سمیت پنجاب بھر میں کرپشن کے معاملہ میں اب تک کس کو نشان عبرت بنایا گیا؟ سزا و جزا کے قانون کے تحت کس پر سزا امپلیمنٹ کر کے اس کو ملازمت سے برخاست کیا گیا, اس کو جیلوں میں ڈالا گیا, اسے ریکوری کی گئی؟ کوئی ایک ایگزامپل بھی نہیں ملتی. کرپشن کے شکایات معطل ہونا یہ معمول کی بات ہے, لیکن واسا سمیت پنجاب اینٹی کرپشن اور ہمارے احتساب کے جتنے بھی ادارے ہیں, کیا ان میں کوئی بھی اتنی اہلیت نہیں ہے کسی بھی کرپشن کے الزامات کو پروف کر سکیں, کو ٹرائل کر سکیں, عدالتوں میں ان کو سزا دلوا سکیں؟ یا سب کے سب اس تالاب میں اکٹھے برانا ہے, اکٹھے نہاتے ہیں, اکٹھے ننگے بھی ہیں, سب کچھ ہے؟ کیا یہ کہانی درست ہے یا الزامات غلط ہے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت اور متعلقہ حکام ہی دے سکتے ہیں. ہم تو صرف ایک پاکستان اور پاکستان کی ترقی فلاح بہبود کے لیے دعا کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, معاملات کو ڈسکس کر کے ان کا عوام کے سامنے لا سکتے ہیں. فیصلہ عوام نے کرنا ہے.
اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد.